بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج پارہ نمبر 2 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، تحویل قبلہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی 16 یا 17 مہینے تک باختلاف روایات جہت قبلہ نماز میں بیت المقدس کو بنایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش اور تمنا اور مہاجرین مکہ کی تمنا اور آرزو بھی یہی تھی کہ بیت المقدس کے بجائے جہت قبلہ بیت اللہ ہونی چاہیے، اور وہی قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہت بھی تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی آیات میں اسی تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا کے مطابق اللہ تبارک و تعالی جہت قبلہ کے لیے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو منتخب فرماتے ہیں، اور وہ آج سے بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں گے۔ دوسری بات، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے 5 اہم باتیں بیان فرمائی ہیں جو کہ ملت ابراہیمی کے اصول ہیں۔ نمبر 1، شکر۔ نمبر 2، ذکر الہی۔ نمبر 3، صبر۔ نمبر 4، نماز۔ اور نمبر 5، شعائر اللہ کی تکریم اور عزت۔ تیسری بات دوسرے پارے کے اندر ابواب بر سے متعلق ہے۔ بنیادی طور پر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور اس کا پس منظر یوں ہے کہ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ ان دونوں نے خاص طور پر تحویل قبلہ کے مسئلے پر یا حکم پر اعتراض کیا، اور انہوں نے حکم تحویل کو دین کا نقص اور عیب سمجھتے ہوئے اعتراض کیا کہ اصل تو جہت قبلہ تھا، اور جہت قبلہ مسلمانوں نے کبھی ایک رکھا، کبھی دوسرا رکھا، کبھی پھر پہلے کی طرف پلٹ آئے۔ تو یوں ان کا اعتراض اس بات پر ہوا کہ مسلمان اپنی اصل پر قائم نہیں رہے۔ جواباً اللہ تبارک و تعالی نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ جہت قبلہ اصل نہیں ہے، اصل ہے اللہ کے احکامات کو ماننا، اور حکم ربانی، احکامات الہی، ان کا تعلق عقائد سے ہے، عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، معاشرت سے ہے، اور اخلاقیات وغیرہ سے ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے ابواب بر کو بیان فرمایا، اور اس میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن ان ابواب بر کو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات سے ہی شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے صفا اور مروہ کے احکامات بیان فرمائے۔ نمبر 2، حلال اور حرام کے اعتبار سے 4 چیزوں کو بیان فرمایا کہ مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور تم پر حرام ہے۔ تیسری بات ان آیات کریمہ میں ابواب بر کے تحت یہ سمجھائی گئی کہ قصاص فرض ہے۔ چوتھی بات وصیت کے متعلق مسائل اور احکامات بیان کیے گئے۔ 5ویں بات روزے سے متعلق حکم بیان فرمایا گیا۔ 6ٹھی بات اعتکاف سے متعلق۔ 7ویں بات حلال اور حرام کی کمائی کا فرق بیان کیا گیا کہ حرام کمائی نہ کیا کرو۔ اور 8ویں بات
قمری تاریخوں کو بیان کیا گیا اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل، چاند کے نکلنے، گٹنے اور بڑھنے سے جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ 9ویں بات جہاد کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ 10ویں بات حج کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد 11 نمبر پر انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا گیا۔ پھر ہجرت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد شراب جوئے کی حرمت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد نمبر 14 پہ مشرکین سے نکاح کے متعلق احکامات کو بیان کیا گیا۔ پھر ماہانہ بیماری کے ایام میں مباشرت کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ نمبر 16 پہ قسم یعنی ایلا کے احکامات کو بیان کیا گیا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے متعلق اگر قسم کھا لیتا ہے کہ 4 ماہ تک اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کے احکامات۔ اور اس کے بعد پھر 17 نمبر پر طلاق کے مسائل، 18 نمبر پر اس کے بعد عدت کے مسائل، پھر 19ویں نمبر پر رضاعت کے مسائل، پھر 20ویں نمبر پر مہر کے مسائل، 21ویں نمبر پر حلالہ کے مسائل، 22ویں نمبر پر وہ عورت کہ جو عدت میں ہو اس کے ساتھ نکاح کرنے کے احکامات اور مسائل کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر احکامات الہی ہی اصل ہیں، جہت قبلہ اصل نہیں۔ اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً یہ 22 قسم کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ چوتھی بات دوسرے پارے کے اندر قصہ طاعون ہے۔ طاعون کا قصہ سابقہ امتوں میں سے شاید بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے کہ جس میں ایک قوم نے، ایک آبادی کے رہنے والوں نے، ایک شہر اور بستی کے رہنے والوں نے طاعون کی وبا پھیلتی ہوئی محسوس کی، تو شہر چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، علاقہ چھوڑ دیا، اس نیت اور ارادے کے ساتھ، اس خیال سے کہ یہاں چونکہ طاعون کی وبا ہے، موت پھیل رہی ہے، تو ہم بستی چھوڑ دیں گے تو بچ جائیں گے، مریں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب یہ بستی سے نکل کر کے ایک جنگل میں، ویرانے میں یا ایک پہاڑ پر چلے گئے، تو خالق کائنات نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور ان فرشتوں کے ذریعے سے ان پر موت طاری کر دی۔ اب یہ سارے کے سارے مر گئے، اور اس کے بعد ایک وقت اور ایک زمانے کے بعد ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید حضرت حزقیل علیہ السلام تھے، ان کا گزر وہاں سے ہوا، تو انہوں نے ان لوگوں کو مردہ حالت میں دیکھا، ان کی ہڈیاں بکھری ہوئی دیکھی، تو اس وقت آرزو اور تمنا کی کہ یا اللہ یہ مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ میری آرزو اور تمنا ہے کہ تو ان کو زندہ کر دے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ ان کا یہاں ویرانے میں اس قدر اموات موت کی حالت میں چلے جانا، اس قدر لوگوں کا موت کی حالت میں چلے جانا، یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ کیوں ایسا ہوا۔ کوئی بستی نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی علاقہ نہیں، یہاں پر سارا کا سارا ویرانہ ہے، اس ویرانے میں اتنے سارے لوگ کیسے آئے اور کیوں کر مر گئے؟ چنانچہ اس نبی علیہ السلام کی آرزو، دعا اور تمنا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ان مردوں کو زندہ کر دیا۔ 5ویں اور آخری بات، ان آیات کریمہ میں یعنی پارہ نمبر 2 کی آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب طالوت اور ان کے مقابلے میں سرکش اور ظالم بادشاہ جالوت کی جنگ اور لڑائی کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام یہ دیا ہے، سبق یہ دیا ہے کہ اگر ایمان پختہ ہو، عزائم پختہ ہو، نیت اچھی ہو، عزم اچھا ہو، تو پھر تھوڑی تعداد بھی بڑی تعداد پر غالب آ سکتی ہے۔ بغیر سر و سامانے کے نکلنے والے لوگ بھی بڑی بڑی قوتوں اور طاقتوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ نے ایک آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں سمجھایا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے جناب طالوت کو جالوت پر فتح نصیب فرمائی، حالانکہ ان کی جماعت اور ان کے گروہ اور ان کی لشکر کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور جالوت کے لشکر کی تعداد اور اس کا ساز و سامان بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ اپنے حکم اور اپنے طاقت کا مظاہرہ جب چاہتے ہیں فرما لیتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے حکم اور طاقت کا مظاہرہ فرمایا۔ آخر میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اس پارہ نمبر 2 میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تحویل قبلہ، نمبر 2 ملت ابراہیمی کے 5 اصول، نمبر 3 ابواب بر جس کے ضمن میں تقریباً 22 احکامات ہیں، اور نمبر 3 طاعون کا قصہ، اور نمبر 4 جناب طالوت کا قصہ اور واقعہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔